میرے رب نے آگ کو حکم دیا، آگ کے اندر طاقت تھی جلانے کی، لیکن آگ نہیں جلائی اس لیے کہ رب کا حکم نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں، لوگوں نے مشورہ کیا جب وہ جھولا آگ کے طرف جائے گا ہم یہاں کٹ کر دیں گے، ابراہیم آگ میں پڑ جائے گا۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو حق بات سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان، خاندان والے مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ ایک آدمی مسلمان تو ہے لیکن مسلمان ہونے کا کوئی حق ہی ادا نہیں کر رہا ہے۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، بس کچھ نہیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان ہے۔ یہاں تک کہ دن میں کتنے رکعت فرض ہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ عید بقرعید میں کبھی نیا جبہ پہن لیا، ٹوپی پہن لیا، آ کر کے 2 رکعت پڑھ لیا لوگوں کے ساتھ، بس مسلمان ہے۔ یقیناً یہ مسلمان ہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، صحابہ اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں اتنے پختہ تھے، اللہ اکبر، کہ ان کو جان دینے کی ضرورت پڑی، وہ جان دے دیے۔ اور اسلام کا شجر جو پھلا اور پھلا ہے ان کے خون سے پھلا اور پھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک جملہ اور بھی آ گیا، اللہ اکبر۔ ہم 5 وقت سنتے ہیں، یہ عام بات بتا رہا ہوں آج۔ جاؤ 5 وقت آذان میں مؤذن صاحب مسجد میں آذان پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 5 وقت سب سے پہلا جملہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے اللہ۔ 5 وقت بھی سنتے ہیں ہم، کیا مطلب بھائی؟ اللہ بڑا ہے، کیا وجود میں بڑا ہے؟ یا اللہ جس گھر میں رہے وہ گھر سب سے بڑا ہے؟ کیا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے کا؟ میں ترجمہ کا ہی مطلب بتانے چلا ہوں آج۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں 1-2 مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے اور اللہ کتنا بڑا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اور اس واقعہ کو آپ سن چکے ہیں کہ وہ آگ اتنی بڑی تیار کی گئی۔ وہ آگ اس طرح کی آگ تھی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر جاتا وہ جھلس کر آگ میں گر جاتا۔ اس آگ کے آزو بازو کوئی نہیں جا سکتا، اس طرح کی آگ تیار کی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے۔
لیکن پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ان کی میٹنگ ہوئی کہ آگ ایسی بنی ہے کہ اس آگ کے آزو بازو بھی ہم جان نہیں سکتے، پھر ابراہیم کو جو لے کر جائے گا ساتھ میں وہ بھی جھلس جائے گا، وہ بھی تو جل جائے گا، ابراہیم کو ڈالیں گے کیسے اس آگ میں؟ تو لوگوں نے میٹنگ کی، مشورہ یہ کی کہ ہم تو پاس جان نہیں سکتے، ہاں ابراہیم کے لیے ایک جھولا بنایا جائے، جھولا بنائیں گے، اور دور سے جھولا بھی بڑا بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولا میں بٹھایا گیا، اور لوگوں نے مشورہ کیا جب وہ جھولا آگ کے طرف جائے گا ہم یہاں کٹ کر دیں گے، ابراہیم آگ میں پڑ جائے گا۔ جھولا تیار کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولا میں بٹھایا گیا۔ جب جھولا میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جاتا ہے تو جبریل آ جاتے ہیں۔ جبریل نے آ کر کہا ابراہیم میرا نام جبرائیل ہے، جبریل ہوں میں، کیوں آئے ہو؟ آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، اس آگ سے آپ کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اس آگ سے مجھے آپ بچانے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ خود آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے؟ تو جبریل نے کہا کسی نے بھیجا ہے۔ جس نے بھیجا ہے وہ میرا حال دیکھ رہا ہے، پھر جبریل تیری ضرورت نہیں ہے، نہیں اب تیری ضرورت نہیں ہے۔ اسرافیل آئے، سور پھونک دوں، کس کی اجازت سے آئے ہو؟ اجازت لے کر آیا ہوں، رب سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ جس رب سے تم اجازت لے کر آئے ہو وہ رب میرا حال دیکھ رہا ہے، پیچھے ہٹ، تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میکائیل آئے، بارش برسا دوں، آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم نے کہا اپنے آپ آئے ہو؟ نہیں، رب سے پوچھ کر آیا ہوں، وہ رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پھر پیچھے ہٹ جا، تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ آیا، سب کو موت کی نیند نہیں، جس رب نے تمہیں بھیجا ہے وہ رب جانے، اور رب کا دوست خلیل جانے، خلیل جانے جلیل جانے، بیچ میں آپ حضرات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آگ کے اندر اللہ پاک نے جلانے کی قوت دی ہے، انگلی رکھ کر دیکھیے، ہائی ہوئی کرنے کے علاوہ کوئی اور زبان سے بات نہیں نکلتی۔ اللہ نے طاقت دی ہے آگ کو جلانے کی، لیکن وہ آگ بھی اس رب کے حکم کا محتاج ہے، جب تک میرا رب نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی۔ ایمان اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جبریل، اسرافیل، میکائیل، اجرائیل مدد کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی، جس سے تم پوچھ کر آئے ہو وہ تو میری اس حالت کو دیکھ رہا ہے، ہاں دیکھ رہا ہے، تو پھر تم سب کی ضرورت نہیں، رب جانے، رب کا دوست خلیل جانے۔ پیچھے ہٹ گئے، اور میرا رب، میں نے کہا آگ میں جلانے کی قوت ہے،
لیکن میرا رب اس آگ کو حکم دیتا ہے، قرآن کہتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہو جا، اور ٹھنڈا بھی کیسا، زیادہ نہیں ہونا، فوراً اللہ نے فرمایا سلامن، برد، برد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، ٹھنڈا ہو جا، پھر اللہ نے فرمایا سلامن، ٹھنڈے کے ساتھ ساتھ سلامتی ہونا، اتنا ٹھنڈ بھی نہیں ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈی لگے۔ آگ کو یہ حکم ہوتا ہے ہماری زبان میں اے سی، ایئر کنڈیشن بن جا تاکہ ابراہیم صحیح سالم وہاں رہے۔ میرے رب نے آگ کو حکم دیا، آگ کے اندر طاقت تھی جلانے کی لیکن آگ نہیں جلائی، اس لیے کہ رب کا حکم نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب میں قرآن کی دوسری بات بتانے چلا ہوں۔ اللہ اکبر کو اگر سمجھنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کھلیان میں، ہمارے گھر کے سامنے ایک بھینس، کالے کلر کا بھینس بندی رہتی ہے، دیکھیے آپ، اللہ پاک نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً، اللہ پاک نے فرمایا اگر میری خدائی اس کائنات کو دیکھ کر میں سب سے بڑا ہوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تیری سمجھ میں، تیرے بھیجے میں بات نہیں گھس رہی ہے، تو تیرے کھلیان میں گھر کے سامنے وہ کالی بھینس ہے، اسے دیکھ لے، وہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس بھینس کو دیکھ، اس بھینس کو میں خدا نے پیدا کیا، رنگ کالا ہے، لیکن اس بھینس کے اندر سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ میں خدا کیسے دیتا ہوں، اور ایک طرف گوبر ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، خون اور گوبر کے درمیان اس کے بیچ میں سے میں خالص دودھ نکال کر تمہیں دیتا ہوں۔ اگر اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہاں دیکھ لے، اور اگر وہ بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لے۔ ذرات میں تھا انسان، پہلے ذرات میں تھا، پھول پتیوں میں۔ بڑی قیمتی بات دینے چلا ہوں آپ کو میں، گھاس پھوس، پتے، سبزیاں، ترکاریاں، انسان بکھرا ہوا تھا، اللہ پاک نے وہاں سے اٹھا کر ان تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں سے تجھے نکال کر انسان بنایا۔ کیسے؟ اب بتانے چلا ہوں۔ ہمارے والدین ساگ سبزیاں ترکاریاں کھائے، اللہ پاک نے ان ساگ سبزیوں میں، ترکاری میں خون پیدا کیا، پھر ان خونوں کے اندر ایک چیز اللہ نے اور پیدا کر دیا، اور قرآن میں اس کا کئی جگہ ذکر ہے، جس کو ہماری زبان میں یہ کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ ایسا پانی اس میں سے نکالا جو پانی کو ناپاک قرار دیا گیا، اگر وہ تیرے بدن کو لگ جائے
تو بدن دھلنا پڑتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ ناپاک قطرے سے تمہیں کیسے پیدا کیا؟ اللہ اکبر! وہ قطرہ تیرے باپ کے اندر پیدا کیا، پھر اسی قطرے کو تیرے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے پہنچوایا، پھر جب وہ رحم میں پہنچا، قطرہ ہے، اس قطرے کو گوشت کی شکل دیا، پھر گوشت کی شکل دینے کے بعد اس میں ہڈیاں اللہ نے تیار کی، شکل بنایا، صورت، اور جس کے پیٹ کے اندر تو ہے، تیری ماں کو بھی معلوم نہیں کہ تو لنگڑا ہے یا اچھا ہے، اور میں خدا اپنی کاریگری سے، اپنی قدرت کاملہ سے تجھے بنا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں۔ ماں کو یہ پتا نہیں کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوگا وہ اندھا ہوگا یا دیکھنے والا پیدا ہوگا، بینا نابینا، ماں کو پتا نہیں، کالا ہوگا گورا ہوگا، ماں کو پتا نہیں، لیکن خدا اپنی قدرت سے، یہاں اتنے آدمی بیٹھے ہیں اللہ کی قسم باوضو بیٹھے ہیں، آپ ایک دوسری کی صورتوں کو دیکھیں، میرا رب اپنی قدرت کاملہ سے ہم سب کو الگ الگ صورت پیدا کیا ہے، الگ الگ صورت بنایا ہے، کسی ایک کی صورت دوسرے کی صورت سے نہیں ملتی، اور رب کی قدرت دیکھیے، آج تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے تو دوسری تصویر سامنے رکھتا ہے، اس تصویر کو دیکھ کر اس تصویر کو بناتا ہے، اور رب کی قدرت یہ، قربان جاؤں اس رب کی ایک ایک کاریگری پر۔ رب نے ہمیں بنانے کے لیے کوئی دوسری تصویر نہیں بنایا پہلے، یہ قدرت ہے۔ بھئی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اسی عنوان کو پھر آج، اصل میں کچھ ایک دوست نے فون کیا تھا کہ حضرت وہ جنگ احد میں جو شکست ہوئی، اور جنگ احد پہلے فتح ہوئی بعد میں شکست، وہ ذرا تفصیل بتائے، میں سوچا تھا تفصیل بتاؤں آپ کو، لیکن آج چونکہ باتیں ایسی آ گئی عنوان کو چھیڑ بھی نہیں سکا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عنوان کو یہاں سے شروع کروں گا۔ اور جن دوستوں کا یہ تقاضا ہے کہ کیوں شکست ہوئی، مسلمان تو پہلے جیت گئے آپ کہہ رہے تھے، پھر مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی؟ اور شکست ہی نہیں بلکہ 70 صحابہ شہید بھی ہوئے اس جنگ میں۔ انشاءاللہ عنوان کو آگے بڑھاؤں گا میں آئندہ جمعہ، اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔